پروردگار عالم نے ہجر والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ہجر والے کون ہیں؟ یہ ہجر والے حضرت صالح کی قوم سمود ہے، قوم سمود۔ اس کا بڑا تفصیلی ذکر پیچھے آپ سن چکے ہیں، ابھی 2 روز پہلے بڑا تفصیلی ذکر آپ نے سنا ہے۔ اصحاب الحجر پر اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا۔ ہجر قوم سمود کی بستی کا نام ہے، اور اس بستی والے کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑی جامع قوم تھی، طاقتور قوم تھی، مگر ان کو ظلم کی سزا ملی اور یہ لوگ برباد ہو گئے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی طاقت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے، اس کی حکمت موجود ہے، اس کا علم موجود ہے۔ ہر ایک پر اللہ کی نظر ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، دن میں، رات میں، اجالے میں، تاریکی میں، مجمع میں، سناٹے میں، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی قوموں سے ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل پیدا کرتا ہے اور جو شرک کا بازار گرم کرتا ہے، جو بت پرستی کرتا ہے اور جو قبر پرستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شرک کرنے والوں سے بیزار ہوتا ہے، اور جب روئے زمین پر یہ شرک کا کاروبار بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور پروردگار عالم عذاب اتار دیتا ہے۔ تو عذاب اللہ تعالیٰ آدمی نازل کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور شرک سے توبہ کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ آگے کی جو سورہ ہے سورۃ النحل، بہت سارے احکامات، بہت سارے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن سب کا احاطہ ناممکن ہے اور میں بھی بے بس ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، اس زمین کے اوپر عدل و مساوات نہیں تھا، مرد اور عورتوں میں اس قدر تفریق تھی، بیٹا بیٹی میں اتنا بڑا فرق تھا کہ آج اتنا بڑا فرق زمین و آسمان میں بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس عرض کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی باپ کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ غصے کے مارے کالا ہو جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سن کر وہ قوم کے لوگوں سے چھپا چھپا